واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کیے، اللہ حکم دیا کہ مکے والے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیے باہر، مکہ چھوڑ دیں۔ تو رات کی تنہائی میں حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ علی یہ امانتیں لوگ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کو پہنچا دینا اور مجھ سے قباء میں آ کر مدینے میں آ کر ملنا۔ یہ ذمہ داری دے کر کے چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ ابوبکر صدیق کے باپ جو ابو قحافہ تھے اندھے تھے، تو بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے تھے، مسلمانوں پر مال خرچہ مت کر۔ بلال کو خریدا، آزاد کیا، زندنا کو خریدا، آزاد کیا، اتنے غلاموں کو خریدا اور آزاد کرتے گئے۔ تو جو ہے دولت ان جو ہے کلاشوں میں ان جو ہے غلاموں پر خرچ کرتا ہے دولت، تو ہاں تو جو ہے فالتو میں پیسے خرچہ کر رہا ہے۔ یہ جب باپ کہے تو میں نے پڑھا ہے الرحیق المختوم یا دیگر کتب میں، تو اشرفیوں جیسے یعنی کہ درہم و دینار کے طرح کے پتھر جو ہے تھیلی میں بھر کے رکھ کر کے جو ان کی کمائی ہوئی 40,000 دینار لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر دیے۔ اسما کو چھوڑا، عائشہ کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، 4 دکانیں تھیں کپڑے کی، سب کو چھوڑ کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کو نکل گئے، پرگاؤں کو چلے گئے، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ، رسول اللہ کی زبان پہ بھروسہ لے کر چلے گئے۔ صدیق ایسے ہی نہیں کہا جاتا ان کو۔ تو واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان کے اوپر ان کو جو بھی زندہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ دیے جائیں گے، بہت بڑا انعام رکھا تھا۔ تو سراقہ ابن مالک ایک شخص تھا جو بہت ماہر تھا، جگہ کا، پہچان کا، گلیوں کا، غاروں کا، ہر چیز کا مال جو ہے اس کو بہت وہ تھا۔ تو یہ بھی انعام کی لالچ میں نکل کر چلا گیا کہ 100 گھوڑے، سراقہ ابن مالک، نام یاد رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر حضرت ابوبکر صدیق اور ایک غلام جو راستہ بتانے کے لیے رکھا گیا تھا، وہ غلام اور یہ 2-3 لوگ جو ہے گھٹ گئے، یعنی مل گئے، دکھ گئے اس کو۔ تو اس نے کہا اب تو 100 سرخ اونٹ میرا انتظار کر رہے ہیں، اب ان کو گرفتار کر کے جو ہے اب لے کے جاؤں گا۔ تو جیسے ہی وہ ایڑ لگایا اونٹ کو، گھوڑے کو، تو اس کا گھوڑا جو ہے بدکنے لگا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ کہاں بڑھیں گا آگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو جو بھیجا ہے، فرشتوں سے مدد جو کر رہا ہے اللہ کے رسول کی، تو اس کو گرا دیا، پھر چڑھا، پھر اس کو گرا دیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا رک جاؤ، اب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ضرور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد تمہاری کر رہا ہے، میں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہاں کچھ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کچھ کھانے پینے کی، کچھ پیسے ویسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی سچویشن ہے، دیکھیں سچویشن کو، دیکھیں اللہ کے رسول کی پیاری زبان کی پیش گوئی سن لیں۔ سراقہ ابن مالک، وہ کیسا دن ہوگا جس دن تجھے خسرا کا تاج پہنایا جائے گا، وہ کیسا دن ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچویشن ایسی ہے، اپنی جان بچانا مشکل ہے، ہاں رات کے اندھیرے میں نکل کر جا رہے ہیں، غار سور میں پناہ لے رہے ہیں، مدینہ بھی بہت دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن تجھے خسرا کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ جس وقت یہ خسرو پرویز کا جو ایران جو فارس ہے تخت و تاراج کر دیا گیا، وہ جو آگ کی پوجا کرنے والی آگ کو بجھا دیا گیا، اور خسرا کے جو ہے کیسر و کسرا کے کنگن، کسرا کے کنگن، اس کا تاج، اس کے کنگن وغیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے تھے نا تجھے تاج پہنا جائے گا، تجھے کنگن پہنائے جائیں گے، کنگن میں نے بھولا تھا، تو کنگن، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کنگن پہنائے گئے، جب تک وہ نہیں مرے۔ سراقہ بن مالک بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی جو ہے بشارتیں دے کر بھیجا ہے، اور ہم ان کی امت، ان کے نام لیوا ہیں، اور ہم جو ہے دنیا پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اور صحیح دین اسلام پر چلنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے